اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگوں کے رزق، روزگار، کمائی اور صحت میں خوب برکت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، نماز وہ عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، اور جب ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بہت پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں تو بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بڑی پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے کچھ مانگ لے، اتنا قریب آ گیا ہے یہ بندہ میرے، مجھ سے کچھ مانگ لے تو میں اس کو عطا کر دوں۔ میرا اللہ اس انتظار میں ہوتا ہے، وہ تو دینے کے لیے، اپنے سے قریب کرنے کے لیے، ہمیں معاف کرنے کے لیے، ہمیں اپنے سے جوڑنے کے لیے اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ بس مجھ سے مانگ لے اور میں اس کو اپنی رحمتوں کے دریا اس پہ بہا دوں، اس کو عطا کرتا چلا جاؤں۔ تو یہ میرے رب کی شان ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں نا تو سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ جو کچھ بھی مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو فی الفور عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو یہ بھی میرے رب کی شان ہے اور اس کا احسان ہے میرے اللہ کا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور ان کی سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں، کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ اس وقت آپ کو کیا مانگنا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، 2 سجدوں کے درمیان 7 چیزیں مانگنے کا میرے نبی نے حکم دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ 2 سجدے، پہلا سجدہ کر کے جب آپ بیٹھتے ہیں، جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، اس میں آپ اللہ سے یہ 7 چیزیں مانگتے تھے، اور امت کے لیے بھی یہ نصیحت کی کہ ان 7 دعاؤں کو اپنے سجدوں کے درمیان پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ ان 7 دعاؤں میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اور آسانیاں موجود ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ 7 دعائیں کیا ہیں جس سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں مل جائے گی؟ وہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ نے پہلا سجدہ کر کے جب آپ جلسے کی حالت میں بیٹھیں تو اس کو اس طرح سے پڑھیے گا: اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعانی، یعنی رب اغفر لی، یا اللہ تو میری مغفرت فرما دے، ورحمنی، یا اللہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں مجھ پر رحم عطا فرما، واہدنی، یا اللہ تو مجھے ہدایت اور اصلاح نصیب فرما، وجبرنی، یا اللہ میری بگڑی بنا دے، میرے معاملات بہت الجھ گئے ہیں، تو میری بگڑی بنا دے یہاں بھی اور وہاں بھی، وعافنی، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرمانا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورزقنی، یا اللہ میرے رزق میں خوب وسعت عطا فرما دے، ورفعانی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں میرے اللہ مجھے بلندی اور ترقی عطا فرما۔ جب آپ اس کے معنوں کے ساتھ پڑھیں گے نا تو آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ یہ دعا میں بار بار مانگتی رہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ خواتین تو اس کا اہتمام فرض نمازوں میں بھی کر لیں گی، لیکن جو میرے بھائی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں تو امام کے پیچھے آپ کو اتنا وقت نہیں ملے گا کہ آپ یہ 7 دعائیں ایک ساتھ مانگیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر 3 دفعہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی بھی پڑھ لیں گے تو وہ کافی ہے۔ اس کا اہتمام آپ سنت اور نفلوں میں کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے، کیونکہ یہ اتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہوئے جب آپ یہ دعائیں مانگیں گے تو میرا رب دینے پہ قادر ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری ان تمام دعاؤں کا جواب دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اور آخر میں میرے بہن بھائیوں، ایک دعا اور کر لیا کیجئے کہ جب دعائیں مانگ کے اٹھنے لگے نا تو پھر اللہ سے ضرور مانگ لیا کیجئے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ بھی آپ سے مانگا ہے
میری خطا ہو گئی ہوگی مجھ سے، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا یا کر سکی، لیکن اس کی تمام رحمتیں اور برکتیں مجھے نصیب فرما دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آخر میں شرط وہی ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ جاری رکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔